السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 170واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج مجھے ایک کام سے ایک جگہ جانے کی ضرورت پڑی، تو میں ویٹنگ ہال کے اندر انتظار کرتے بیٹھا ہوا تھا میرا نمبر آنے کا، اور وہاں پہ ٹی وی پہ خبریں چالو تھی۔ ان خبروں میں ایک خبر یہ تھی کہ ایک شہر کے اندر ایک بھالو نے 3 لوگوں کی جان لے لی۔ اس کے بعد فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس بھالو کو ختم کر دیا۔ بھالو ختم ہونے کے بعد میں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کچھ اینیمل رائٹس والے لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میں حرام کی، اربوں کی، خربوں کی دولتیں بینکوں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اب ان کے پاس میں کچھ کام دھندا ہے نہیں کہ یہ لوگ کم سے کم جو ہے ہیومن رائٹس کا پیغام لے کے روڈ پہ نکلتے، راستے پہ نکلتے نہیں، یہ لوگ اینیمل رائٹس کا پروگرام لے کے نکلتے ہیں۔ تو بھالو کی کیوں جان لی گئی، اس کے لیے وہ لوگ روڈوں پہ، راستوں پہ نکل گئے، پروٹیسٹ کرنے لگے۔ میں جب یہ نیوز سنا تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اے اللہ، ہماری عقلوں پہ کیا واقعی میں پردہ پڑ گیا ہوا ہے کہ ایک آدم خور بھالو جو 3 لوگوں کے گھر اجاڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے کسی کی ماں، بہن، بیٹی بیوہ ہو گئی ہوں گی، کسی کی اس بھالو کی وجہ سے کسی کے گھر کا کمانے والا اجڑ گیا، اس کی وجہ سے کسی کے گھر کا جو چراغ تھا وہ بجھ گیا۔ مگر وہ اینیمل رائٹس والوں کو وہ 3 فیملیز کی فکر نہیں تھی، ان کو فکر تھی تو بس اس آدم خور بھالو کی کہ اس کو کیوں مارا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور حرام پہ حرام کرنے کی وجہ سے پوری طرح سے کالا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر خیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر وہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سے انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کا درد، انسانیت کی محبت نکل جاتی ہے، اور پھر ایسے قلب اور ایسے دل میں کتوں کی اور جانوروں کی محبت آ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کی بڑی بڑی جو سٹیز ہے، بڑے بڑے شہر جو ہے، ان شہروں کے اندر آج یہ رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں کتوں کو لے کر آؤ اور کتوں کو پالو، اور وہ گھر جن گھروں میں کتوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، کتوں کے لیے گنجائش ہوتی ہے، مگر خود اس گھر کے بڑوں اور بزرگوں کے لیے ان گھروں میں جگہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر ایسے ماڈرن لوگ، کیونکہ ہم لوگ جو ہے میرے محترم بزرگوں، ہندوستان کے لوگ، ہم لوگوں کو صرف ملک کی جو محبت ہے اور راشٹر پریم جو ہے، وہ سینما ہال میں فلم اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی امٹ امٹ کے ایسا اندر سے باہر نکلتا ہے۔ جنا گنا منا ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم کھڑے رہتے ہیں، لیکن اگر پریکٹیکل ہم دیکھیں گے تو ہم صرف نامینل انڈین ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کو جتنی محبت ویسٹرن کلچر سے ہے، جتنی محبت امریکہ اور یورپ کے کلچر سے ہے، اور جتنی محبت وہاں کے چیزوں سے، وہاں کے تہذیب سے ہے، اتنی کسی سے بھی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں 99% جو پروڈکٹس ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ پورے ویسٹ کے اور USA کے ہوتے ہیں۔ ہم کو وہاں کے چیزوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم کسی اپنی انڈین ہوٹل میں جا کے 100-125 روپے کی تھالی کھانا پسند نہیں کریں گے، مگر وہیں پہ ڈومینوز اور پیزا ہٹ میں جا کے 650 سے 700 روپے کا پیزا کھانا پسند کریں گے۔ ہم 10 روپے کا وڑا پاؤ کھانا اپنے لیے عیب سمجھیں گے، لیکن میک ڈونلڈ کا برگر جا کے جو ہے 250 اور 300 روپے کا لے کے فخر کے ساتھ میں کھائیں گے۔ یہ ہماری پریکٹیکل لائف ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہمارا المیہ یہ ہے
کہ ہم میں سے جب بھی کوئی باہر کسی ملک میں جاتا ہے تو میں نے ایک پریس رپورٹ میں پڑھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو انڈین کہلانے میں شرم محسوس کرتا ہے، چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں ادھر ادھر جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں انڈین ہوں بول کے، تو وہ اپنی نیشنلٹی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جیسی ہی سنیما ہال میں پہنچتا ہے بس وہیں پہ ایسا راشٹر پریم جو ہے نا، ایسا امڑ کے باہر نکلتا اس کے۔ یہ آج ہم انڈینز کا پرابلم ہے۔ تو یہ جو کتا پالنے کی بھی تہذیب اور کتا پالنے کا بھی جو کلچر ہے، یہ ہمارے گھروں میں وہیں سے آیا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ میں، امریکہ میں، وہاں پہ ہر گھر میں کتا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک تو رپورٹ میں نے ایسی پڑھا تھا کہ انگلینڈ کے اندر ایک بہت بڑا ملینئر تھا جس کی ٹوٹل پراپرٹی جب تقریباً 50,000 کروڑ روپیوں کی تھی، اور مرنے سے پہلے جب اس نے ول لکھا تو اپنی پوری کے پوری پراپرٹی اپنے کتے کے نام پہ کر کے مر گیا۔ یہ حال ہے وہاں کے لوگوں کا۔ اب جب وہ لوگ کتے پالنے والے اور کتوں سے محبت کرنے والے ہیں تو بھلا ہم کیسا پیچھے رہیں گے؟ کیونکہ ہم لوگ تو ہر چیز کے اندر ان کی نقل مارنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے گھروں میں بھی کتے آ گئے۔ جیسے ان کے گھروں کا فیملی سسٹم پورا بکھر گیا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے گھروں کے بڈھے بڑوں کو لیجا کے اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیا ہوا ہے۔ آج وہی ورودھا آشرم کا کلچر ہمارے انڈیا میں ایک دم عام ہو چکا ہے۔ ہر بڑے شہر کے اندر، ہر محلے میں، ہر ایریے میں آپ کو ورودھا آشرم ملیں گے، جہاں پہ لوگ اپنے گھروں کے بڈھے بڑے بزرگوں کو لیجا کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں کتے لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیا کہ ان کے دلوں میں کتوں کے لیے تو محبت ہے، اپنی سگی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے اپنوں کے لیے محبت نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ کا کروڑ 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 ہا درجے شکر ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا کلچر اور تہذیب عطا کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں جانیں قربان کر دوں، اور کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی ہم کو زندگی گزارنے کا پورا سلیقہ اور طریقہ سکھا کر چلے گئے، اور انسانیت کی ہمدردی کا درس دے کے گئے۔ اسی لیے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت کہا گیا۔ مگر آج افسوس اس وقت میں ہوتا ہے کہ یہ جو یورپ کی رو چل رہی ہے، اس میں جب ہماری بہت ساری مسلمان فیملیز بھی جو ہے ان کی تقلید کرنے لگ جاتی ہے، پھر یہ بھی اپنے اپنے گھروں میں کتے لانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آج کے ہمارے جو مسلمان جو گاؤں سے، کھیڑے سے، بڑے شہروں میں جب آتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کے واندے ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ محنت کر کے، مزدوری کر کے جب ان کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو پیسوں کی گرمی ان کو سدھرنے نہیں دیتی ہے، اور وہی پیسوں کی گرمی میں پھر خدا رسول کے حکموں کے جنازے نکالے جاتے ہیں، اور پھر ان کے گھروں میں بھی کتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا تو پھر وہ لوگ جنہوں نے 4 کتابیں زیادہ پڑھ لی، یا انگریزوں کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے لگے، یا غیر مسلموں کی صحبت جن کو مل گئی، یا غیر مسلموں کے ساتھ میں جن کے ریلیشن ہو گئی، یا غیر مسلموں کے ساتھ کام وغیرہ کرنے والے، ان لوگوں کو لگتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جب ہم رہ رہے ہیں، ان کے کلچر کے ساتھ میں ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بھی کتنے اینیمل لورز ہیں، ہمارے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی جانور ہے بول کے ایسے لوگ اپنے گھروں میں بھی کتا لے کر آ جاتے ہیں، صرف لوگوں کو شائننگ مارنے کے لیے، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے کہ ہم کتنے ماڈرن ہیں۔ آج کے زمانے میں ماڈرن ہونے کی ایک علامت اور ایک نشانی بن گیا ہے کتے کو پالنا۔ تو ہمارے مسلمان بھی اپنے گھروں میں کتا لے کر آ جاتے ہیں، وہ کتا پال رہے ہیں۔ اب وہ کتا آپ کے پورے گھر میں گھوم رہا ہے، اب ایسا کتا جہاں پہ زمین پہ جگہ جگہ گھوم پھر رہا ہے اپنے ناپاک پیر لے کے، وہاں پہ نماز کہاں سے ہوں گی آپ کی؟ وہ جگہ پاک ہی نہیں رہیں گی آپ کی، پھر آپ نماز کیسا پڑھیں گے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا کتا پالا جاتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب سوچنے کی بات ہے، ہم ایک کتے کے ذریعے سے اپنے گھر سے خود اپنے گھر کی رحمت کو، برکت کو بھگا رہے ہیں،
اور جس گھر میں کتا آ گیا اور رحمت چلے گئی تو پھر وہ گھر کا یہ حال ہوگا کہ نہ وہاں پہ بیوی اپنے شوہر کی ہوں گی، نہ شوہر اپنے بیوی کا ہوگا، نہ وہاں کی اولاد اپنے ماں باپ کی ہوں گی، نہ ماں باپ اپنی اولاد کے ہوں گے، نہ وہاں کی بہن اپنے بھائی کی ہوں گی، نہ وہاں کا بھائی اپنی بہن کا ہوگا۔ کتا گھر میں آ گیا، اب سب کے اندر کتوں کی خصلت آ جائیں گی، پھر یہ بھی کتوں کے جیسا ایک دوسرے پہ بھونکنا شروع کر دیں گے، کتوں کے جیسا ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے، اور پورے گھر کا کلچر کتوں کا کلچر اور پورے گھر کا ماحول کتے والا ماحول بن جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کتے کو گھر میں لے کر آئے اور رحمت کو اپنے گھر سے نکال دیے، یہ نحوست آپ کے گھر میں آئی۔ اور ایک واقعہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ ایک آدمی نے اپنے گھر میں کتا لے کر آیا، تو ایک اللہ والوں نے اس کو بولے بھائی تو نے اپنے گھر میں کتا کیوں لے کر آیا؟ بولے حضرت میں نے اس لیے لے کر آیا ہوں، میں نے سنا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو میں نے اس لیے لایا تاکہ میرے گھر میں کتا رہے تو موت کے فرشتے نہ آئے۔ ان اللہ والوں نے کہا بیٹا رحمت کے فرشتے تو تیرے گھر میں بالکل نہیں آئیں گے، لیکن جو فرشتے وہ کتے کی روح لینے آئیں گے وہی فرشتے تیری بھی روح لے کر جائیں گے۔ اب اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہوگی؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم ذرا تھوڑا سا اپنے عقل کا استعمال کریں۔ یہ کتے والے کلچر میں اور محمد عربی کا جو ہم کو نورانی اور مبارک کلچر اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو پھر ہم کیوں یہ یورپ کے امریکہ کے کلچر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے لاکھوں روپئے خرچ کر رہے ہیں؟ کیونکہ کتے فری میں نہیں ملتے۔ میں میرے غیر مسلم دوست کے ساتھ کچھ دنوں پہلے اپنے ملک کا ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، کچھ آفیشیل کام سے گیا تھا، تو ہم دونوں نے دیکھے کہ ایک لیڈی جو ہے وہ ایسے بڑے بڑے گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اس کے سائز کے 2 کتے لے کر جا رہی ہے۔ کاؤنٹر کے اوپر ہے، وہاں پہ ڈاکٹر آ کے ان کا پورا چیک اپ کر رہا ہے۔ تو میں نے میرے وہ غیر مسلم دوست سے پوچھا، میں بولا یار یہ لوگ جو ہے کتے کیوں پالتے ہوں گے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگا، بولے بھائی آج کے زمانے میں ہسبینڈ پالنا بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ ہسبینڈ گھر میں رہیں گا، وہ بات بات پہ ٹوکیں گا کہ اتنا ٹائم کہاں لگا، لیٹ کیوں گھر پہ آئی، کہاں جا رہی ہے، کس کا فون آیا تھا، یہ واٹس ایپ پہ کس سے چیٹ چالو ہے، یہ کس سے میسج چالو ہے۔ تو آج کی جو ماڈرن عورتیں ہیں ان کو ہسبینڈ پسند نہیں ہے، اس کے لیے انہوں نے ہسبینڈ کو روانگی کے آداب دے دیے ہوئے ہیں، اور ان کے گھروں میں اگر ان کو اولاد کے محبت کی ضرورت ہے تو کتا اسے پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے بولے تم نے دیکھے ہوں گے کئی کاروں کے اندر کتے ایسی منڈی باہر نکال کے بیٹھتے ہیں، ان کے خود کے بچے نہیں بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ بچے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بولے بچہ پالیں گے، کواں 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 کر کے روئیں گا، پورے محلے کو بھی سونے نہیں دیں گا، خود کو بھی نہیں سونے دیں گا۔ آج کی ماڈرن لیڈیز کا یہی حال ہے، ان کو بچے بھی نہیں چاہیے۔ تو بچے کی بہت ہی ضرورت اور بہت ہی یاد آ رہی ہے تو کتے کو لے لو اور اسی سے پیار کرو۔ تو یہ اس کے لیے کتے پالتی ہے۔ بولے اب بولے یہ جو کتے ہیں ان کو دونوں کو لے جانے پہ لاکھوں روپئے ایک تو ایئر لائن کمپنی کا خرچ ہے اور ان کی قیمت بھی لاکھوں میں ہی ہوں گی۔ میں نے کہا کیا کتے لاکھوں میں ملتے ہیں؟ اس نے کہا یہ زمانہ الگ ہے، آج کے زمانے میں 5-5 لاکھ روپئے کے لوگ کتے خریدتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں وہی سوچنے لگا کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ نے وہ کلچر سے ہم کو اور آپ کو بچایا، ہماری آپ کی حفاظت کی۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے میں درخواست کروں گا، کیونکہ ہمارا یہ اصلاح معاشرہ کا سبق ہائر ایجوکیٹڈ لوگ بھی سنتے ہیں، ڈاکٹرز بھی سنتے ہیں، ایڈوکیٹس بھی سنتے ہیں، بہت سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہمارے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ممبر ہیں الحمدللہ، لیکچررز بھی ہے، ٹیچرز بھی ہے، اور ہمارے سیدھے سادے کاروبار تجارت کرنے والے بھائی بھی ہے۔ ان تمام سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھو یہ کتوں والا کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں میں اگر ہے بھی کتے تو کسی اچھے طریقے سے کہیں اور پہ ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش اور فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر پہ چلنے والا بنائے اور ہمارے گھروں کے اندر رحمتوں والا ماحول پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔